तो यहाँ سے ہمارا 4th ایپیسوڈ کا سفر شروع ہوتا ہے. اینڈ پلیز لیٹ می نو آپ کو یہ کیسا لگا، اور اسی کے ساتھ کنٹینیو کرتے ہیں. ناگوار بدبو سارے گھر میں پھیل گئی جیسے کوئی گوشت جل سڑ گیا ہو. خیام اور اسد نے ناک پر ہاتھ رکھ لیا. خیام، آپ کے گھر میں کتنے لوگ ہیں؟ اسد نے سوال کیا. میں، میری وائف، میرے 3 بیٹیاں اور ایک بیٹا اور ایک کام والی، خیام نے جواب دیا. اچھا صحیح، اسد نے کہا. آپ اپنی وائف کا دوپٹہ دیں اور بیٹیوں کے دوپٹے بھی دیں. وائف کا دوپٹہ دے سکتا ہوں، بیٹیوں کے دوپٹے نہیں ہیں میرے پاس، وہ تو چھوٹی سی ہیں ابھی، اور بیٹا بھی ہے 2 سال کا. خیام نے اسد کو بتایا. اچھا پھر آپ بیٹیوں کی قمیض دے دیں اور بیٹے کی بھی، اس پر عمل کرنا ہوگا، اس کے بعد ہی کچھ بتا سکوں گا. آپ اپنی فیملی کو ایک جگہ ایک ساتھ بیٹھنے کا کہیں، میں ظہر سے پہلے عمل شروع کروں گا، اسد نے بتایا. ٹھیک ہے. خیام یہ کہتا ہوا اسد کے پاس سے چلا گیا. تھوڑی دیر بعد ماریا جوزف ٹرے لیے حاضر ہوئی. لو جی اسد صاحب، گرما گرم چائے نوش فرمائیں، خیام نے کہا. شکریہ خیام، اسد مسکرایا. خیام نے گنسفر کو بھی کال کر کے بلا لیا تھا. اسد نے نیلم کا دوپٹہ اور بچیوں کی قمیض پر پڑھائی شروع کر دی. جیسے جیسے اسد پڑھتا جا رہا تھا ویسے ویسے اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا تھا. اور پھر اچانک گھر میں اندھیرا چھا گیا. اندھیرا ہوتے ہی عجیب و غریب آوازیں آنا شروع ہو گئیں. جھینگوروں کی آوازیں، جن میں مینڈکوں کی ٹرانے کی اور بہت سے انسانوں کی سرگوشیاں شامل تھیں. سرگوشیوں کی آوازیں اس قدر گڈمڈ تھیں کہ کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا. دن میں اندھیرا چھانا حیرت کی بات تھی، اوپر سے ان سب آوازوں نے تو گھر والوں کی ہوائیاں ہی اڑا دی. نیلم اور بچے ڈر رہے تھے. بچیاں تو خوف سے چیخنے لگی تھیں. سرگوشیاں تیز سے تیز تر ہو رہی تھیں. ساتھ جھینگوروں کی آوازیں اعصاب پر بوجھل بنتی جا رہی تھیں. معلوم نہیں آج سورج گرہن ہے یا کوئی اور معاملہ ہے. حشرات کی آوازیں اور یہ سرگوشیاں. خیام اس تمام صورتحال پر حیران ہو رہا تھا. بات یہیں تک ہوتی تو ٹھیک تھا. حیرت تو تب ہوئی جب تیز جھکڑ چل پڑی. گھر کے کم وزن چیزیں گویا ایک ساتھ حملہ آور ہو گئیں. سب گھبرا گئے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اس گھر میں. خیام صاحب، اذان کا وقت ہو چکا ہے، جلد سے اذان دیں، اسد نے خیام سے کہا. گنسفر نے اذان دینے کی اجازت مانگی اور زور سے پکارا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. گنسفر کی آواز پورے گھر میں گونجنے لگی. لا الہ الا اللہ. جیسے ہی گنسفر نے اذان مکمل کی، تمام آوازیں آنا بند ہو گئیں اور تیز جھکڑ تھم گیا. اچانک سے یہ سب ہونا سمجھ سے باہر تھا. اذان مکمل ہونے کے بعد خیام اور گنسفر نے جیسے ہی اسد کی طرف دیکھا تاکہ وہ نماز کی امامت شروع کرے، تو ان کی یہ دیکھ کر چیخ نکل گئی کہ اسد کی ناک سے خون کی ایک لکیر کی صورت اس کی تھوڑی اور دامن کو تر کر رہا تھا. دوڑ کر گنسفر ساتھ کمرے سے روئی اور گاز لے آیا. اسد، آپ پیچھے کی طرف لیٹ جاؤ. لیکن اسد بجائے چت لیٹنے کے منہ کے بل فرش پر گر گیا. اسد کے ہوش اڑے ہوئے تھے. ایسا لگتا تھا جیسے اس نے کوئی غیر مرئی مخلوق دیکھ لی ہو. یہ کیا ہوا اسد صاحب؟ خیام جلدی سے پانی لے کر آیا. میں ٹھیک ہوں خیام، تم میری جیب سے شیشی نکالو پانی کی. یہ پانی سارے گھر کے کونوں میں چھڑکو، لیکن رکو، تھوڑا پانی میرے چہرے پر چھڑک دو. خیام نے جیسے ہی پانی اسد کے چہرے پر چھڑکا، ناک سے خون نکلنا بند ہو گیا. یہ دیکھ کر خیام اور گنسفر کی جان میں جان آئی. آپ غلط جگہ آ گئے ہیں، آپ کو اس گھر میں نہیں آنا چاہیے تھا، اسد نے کہا. وہ جو کوئی بھی مخلوق ہے بہت طاقتور ہے خیام، تمہیں اس گھر میں نہیں آنا چاہیے تھا. خیام کو اسد کا مشورہ سن کر مولوی ہارون کی کئی باتیں یاد آنے لگی. چلے جاؤ اس گھر سے، ورنہ بہت بڑی مشکل میں پھنس جاؤ گے، اسد خیام کو مخاطب کرتے ہوئے بولا. کوئی حل تو ہوگا اسد صاحب، خیام نے کہا. میرے بس کی بات نہیں ہے، وہ بہت طاقتور ہے، جو کوئی بھی ہے. اسد نے اپنی بے بسی ظاہر کی. لیکن وہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ خیام نے پوچھا. اس کا سایہ اب تمہاری فیملی پر پڑ چکا ہے، خاص کر تمہاری چھوٹی بیٹی ماہین پر. آپ کو کیسے پتا میری بیٹی کا نام ماہین ہے؟ خیام کو حیرت میں غوطہ زن دیکھ اسد مسکرا دیا. ماہین کا جو گلابی جوڑا ہے، وہ جوڑا جو اس نے اس روز پہن رکھا تھا جب آپ اس گھر میں پہلی بار آئے تھے. خیام کو یاد نہیں تھا کہ ماہین اس دن کون سا رنگ پہن رکھا تھا. عمل ختم ہونے کے بعد نیلم باہر نکل آئی اور ماریا کو بچیوں کا خیال رکھنے کا کہا، اور اسد کی باتیں سن کر جیسے سکتے میں آ گئی. خیام، اس دن جب ہم گھر دیکھنے آئے تھے تو میں نے کچھ تصویریں لی تھیں موبائل سے.
نیلم نے اپنا موبائل نکالا جس میں بہت سی تصاویریں تھیں۔ واقعی اس دن ماہین نے گلابی جوڑا پہنا ہوا تھا جس کو دیکھ کر سب حیران ہو گئے۔ نبیل کانسٹیبل بولا، دیکھیں سر، میں نے کہا تھا اسد بابا ہی آپ کو اس مشکل سے نکال سکتے ہیں۔ خیام اس نے بات مکمل کی، آپ کو بابا عابد حسین شاہ سے ملنا ہوگا۔ میں کچھ نہیں کر سکتا، ہاں یہ کر سکتا ہوں کہ کچھ دن ان سب کو روک رکھوں۔ کون عابد حسین شاہ؟ خیام نے پوچھا۔ میرے مرشد ہیں وہ، اسد نے کہا۔ آپ کی بیٹی پر خناس کا سایہ ہے، وہ آپ کو اب چھوڑیں گے نہیں۔ یہ سب کے سب مردود ہیں۔ آپ ایسا کریں، خود کو ہر وقت پاک و صاف رکھیں، باوضو رہیں، قرآن کی تلاوت کرتے رہیں اور گلابی رنگ کا جوڑا کوئی بچی نہ پہنے۔ ماہین کو اس برگد کے قریب جانے سے باز رکھیں۔ جب عصر کی نماز مکمل ہو جائے تب گھر کے سارے دروازے بند کر دیا کریں۔ مغرب کی اذان ہو تو دروازے بے شک کھول دیں، اس طرح وہ مخلوق آپ پر اپنا اثر نہیں چھوڑ پائے گی، ورنہ دوسری صورت تباہی آپ کا مقدر ٹھہرے گی۔ آپ نے ان کا کچھ نقصان کیا ہے خیام؟ میں نے کیا نقصان کیا ہے اسد صاحب؟ خیام حیران تھا۔ مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ سب غصے میں ہیں۔ آخر کیا بگاڑا ہے میں نے کسی کا؟ خیام بولا، اللہ جانے، وہ کچھ بتائیں تو سمجھ میں آئے بھی۔ اسد نے جواب دیا، میں ان کو آپ لوگوں سے زیادہ دور نہیں رکھ پاؤں گا، وہ خود پیچھے نہیں آئے، آپ کے پیچھے لگائے گئے ہیں۔ اسد بولا، پیچھے لگائے گئے ہیں مطلب؟ خیام نے کہا، ایسا کیا کیا ہے آپ نے خیام کہ وہ آپ کا خاندان ختم کرنا چاہتے ہیں؟ اسد نے پوچھا، یہ جو بھی چیز ہے اب آپ سے جڑ گئی ہے، آپ کہیں بھی چلے جائیں یہ وہاں آئے گی۔ یہ سب بول کر اسد نے اجازت چاہی۔ میں کب سے الجھا ہوا تھا، سبھی پریشان تھے کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ ماہنور بار بار ایک ہی سوال کر رہی تھی کہ سارا گھر اندھیرے میں کیوں ڈوب گیا تھا؟ لائٹس آف ہوتی تو اور بات تھی، لیکن ادھر تو سورج کو ہی جیسے کسی چیز نے ڈھانپ لیا تھا۔ نبیل نے جاتے وقت خیام کو مفید مشوروں سے نوازا اور گھر چھوڑنے کی گزارش کی، لیکن خیام یہ گھر چھوڑتا بھی تو جاتا کہاں؟ ابا نے گھر میں گھسنے دینا نہیں تھا اور جو جمع پونجی تھی وہ اس نے اس گھر پر لگا دی تھی۔ اب میرے پاس پھوٹی کوڑی نہیں ہے، خیام بڑبڑایا۔ ویسے بھی اسد نے کہا تھا میں اب جہاں بھی جاؤں گا یہ مخلوق وہیں آ جائے گی۔ دیکھا خیام، میں نہ کہتی تھی کچھ ہے؟ نیلم پریشانی میں بولی، اگر اس گھر میں کچھ تھا تو مدثر اعظم نے ہمیں گھر کیوں بیچا؟ اور میں اور نیلم ایک دوسرے کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن اب گھر چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ خیام نے سارے پیسے اس گھر کو خریدنے میں لگا دیے۔ یار، اگر یہ گھر چھوڑ کر جاتا بھی ہوں تو ابا مجھے گھر میں گھسنے نہیں دیں گے۔ خیام چڑچڑا ہو رہا تھا۔ چل نیلو، مان لیا کہ اس گھر میں کچھ ہے بھی، تو انہوں نے ہمارا کچھ نقصان تو نہیں کیا ابھی تک؟ سب کچھ صحیح سلامت ہے۔ نیلم، وہم مت کرو یار، بس ہم اللہ سے بہتری مانگتے رہیں گے، نماز نہیں چھوڑیں گے کچھ بھی ہو جائے، اور ہر وقت باوضو رہیں گے جہاں تک ممکن ہوا۔ نیلم، تم کمزور تو نہیں تھی یار، اب کیوں ڈرنے لگی ہو؟ خیام روحانسا ہو کر بولا، آپ میرے ساتھ ہیں تو مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں ہے خیام، جو چیز بھی ہے ہم یہ اپنا گھر نہیں چھوڑیں گے، جانا اس سائے کو ہوگا۔ نیلم یقین کے ساتھ بولی۔ نیلو، خیام کو نیلم کے عہد نے تقویت پہنچائی، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ یہ بولتے ہوئے خیام نے نیلم کو سینے سے لگایا اور اس کا ماتھا چوما۔ لو یو سو مچ یارا۔ خیام کے لہجے میں منت، سماجت، محبت اور تفاخر سبھی کچھ امڑ آیا تھا۔ لو یو ٹو خیام۔ نیلم نے خیام کے دل پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ میں اور آپ اس گھر کو سنبھالیں گے۔ اس نے خیام کے گال پر اپنا داہنا ہاتھ رکھتے ہوئے اس کا چہرہ اپنی جانب موڑ لیا۔ پریشان مت ہو، اللہ سے بہتری کی امید رکھیں، انشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ ہے۔ تم کون ہو؟ نہیں، تم میرے دوست نہیں ہو، تم مجھے مارتے ہو، جاؤ یہاں سے۔ سچی میں؟ تمہارے پاس ہے؟ ہاں، میں ساتھ چلوں گی تمہارے۔ ماریا جوزف نے ماہین کو اپنے منہ بڑبڑاتے سنا تو پریشان ہو گئی۔ ماہین ایسے باتیں کر رہی تھی جیسے کوئی اس کے سامنے بیٹھا ہو۔ ماہین بیٹا، ایسے خود سے باتیں کرنا ٹھیک نہیں ہوتا، ادھر آؤ، ماما بلا رہی ہے آپ کو۔ ماریا ماہین کو اٹھا کر لے گئی، لیکن ماہین بار بار پیچھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ نیلم باجی، ایک بات کہوں؟ ماریا نے نیلم کو متوجہ کیا۔ ہاں ماریا بولو، نیلم نے کہا۔ وہ ماہین بی بی، کیا ہوا ماہین بی بی کو؟ نیلم نے دودھ گرم کرتے ہوئے ماریا سے پوچھا۔ آپ نے کچھ نوٹ کیا؟ ماریا بولی۔ کیا ہوا؟ نیلم اب پریشان ہو رہی تھی۔ جو کچھ کہنے جا رہی ہوں وہ شاید آپ کو اچھا نہ لگے یا شاید عجیب لگے، لیکن ماہین بی بی کے ساتھ کچھ پرابلم ہے، ماریا نے کہا۔ کیا پرابلم ماریا؟ کھل کر بتاؤ۔ نیلم ماریا کی طرف مکمل توجہ سے بولی۔ ویسے بھی ماریا
سے سب معاملے کو چھپایا گیا تھا۔ میں آج بچوں کے روم کے سامنے سے گزری تو ماہین بی بی جی کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ ماریا نے جھجکتے ہوئے بات بتائی۔ کس سے؟ نیلم نے پوچھا۔ کس سے کر رہی تھی باتیں؟ مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے لگتا ہے کچھ بہت برا ہونے والا ہے جو ہونا نہیں چاہیے۔ ماہین اکثر کسی سے باتیں کرتی رہتی ہے لیکن وہاں ہوتا کوئی نہیں ہے۔ اس کی آنکھیں، اس کی ہنسی پراسرار ہے باجی۔ اتنا کہتے ہوئے ماریا وہاں سے نکل گئی۔ نیلم ایک مرتبہ پھر پریشان ہو گئی تھی۔ اب خیام اور نیلم سارا دن ماہین کو اپنے سامنے بٹھائے رکھتے تھے۔ خیام تو راتوں کو اٹھ کر چیک کرتا بچیوں کو، جبکہ ماہین کو ساتھ سلایا جاتا۔ ماہینور وغیرہ کے ساتھ اب ماریا سوتی تھی۔ ماریا جوزف کی باتیں سن کر نیلم مزید پریشان ہو چکی تھی۔ وہ خیام سے کچھ کہتی تو وہ بھی پریشان ہو جاتا۔ نیلم اب بچوں کی حرکات و سکنات پر بھی دھیان دینے لگی تھی۔ ماہین بیٹا ادھر آؤ۔ نیلم کے بار بار بلانے پر بھی ماہین کوئی رسپانس نہیں دے رہی تھی، بس دوسری طرف دیکھے جا رہی تھی۔ بیٹا، مما آپ سے بات کر رہی ہے نا؟ کیا ہوا، چپ کیوں ہو؟ نیلم بولی۔ مما، وہ بول رہا ہے وہ روشن کو مار دے گا۔ نیلم نے ماہین کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ کون؟ کس کی بات کر رہی ہو ماہین؟ نیلم نے پوچھا۔ وہ مما مار دے گا سب کو۔ یہ بول کر ماہین پراسرار ہنسی ہنسنے لگی۔ نیلم کو لگا جیسے ماہین نہ ہو بلکہ کوئی اور ہو۔ ہیلو خیام، جلدی گھر آؤ۔ خیام پلیز۔ نیلم نے فون پر بات کرتے کرتے رونا شروع کر دیا۔ کیا ہوا نیلم، خیریت ہے؟ رو کیوں رہی ہو؟ اللہ خیر کرے۔ خیام گھبرا گیا۔ جلدی گھر پہنچو خیام۔ اور پھر نیلم نے دن کی تمام واقعات خیام کو سنا دیے۔ میں آتا ہوں نیلم۔ اتنا کہہ کر خیام آفس سے گھر کے لیے نکل پڑا۔ ماہین کاکا ادھر آؤ پاپا کے پاس، پاپا سے پیار کرتا میرا بچہ، خیام نے پکارتے ہوئے کہا تو ماہین نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ شاباش میرا بچہ، پاپا اور ماہین اب ساتھ ساتھ کھیلا کریں گے۔ خیام نے ماہین کے گال پر پیار کیا اور وہ نہیں کھیلنے دے گا۔ آپ سب اس کو اچھے نہیں لگتے پاپا، وہ کہتا ہے وہ سب کو مار دے گا۔ میں جب اس کو کہتی ہوں تم کچھ نہیں کہنا ان کو تو وہ مجھے بھی مارتا ہے۔ ماہین معصومیت سے بولی۔ کون مارتا ہے میرا بچہ، نام کیا ہے اس کا؟ خیام نے فکر مندی سے کہا تو ماہین نے روم کے دروازے کی طرف اشارہ کر دیا۔ وہ پاپا۔ کون بیٹا، کون ہے ادھر؟ خیام نے کہا تو لائٹس جلنے بجھنے لگ گئیں اور ایک دم اندھیرا چھا گیا۔ اب کی بار خیام کا پریشان ہونا لازم تھا۔ بچیاں اپنی ماں اور خیام کے ساتھ ڈر کے مارے چپکی ہوئی تھی اور خیام انہیں بہلا رہا تھا کہ کچھ نہیں ہے، لائٹس پاک کر کے چلی گئی ہے، فیوز اڑ گیا ہوگا، میں دیکھتا ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ خیام نے ماہینور اور بچوں سے کہا۔ اس دن پھر مولوی صاحب کیوں بے ہوش ہوئے تھے پاپا؟ وہ ہمارے گھر سے رونے کی آوازیں کیوں آ رہی تھی پاپا؟ جیسے کوئی بہت تکلیف میں ہو۔ ماہینور نے سوالات کی بوچھار کر دی۔ وہ دیکھ ماہینور اور بچوں سے کہا۔ اس دن پھر مولوی صاحب کیوں بے ہوش ہوئے تھے پاپا؟ وہ ہمارے گھر سے رونے کی آوازیں کیوں آ رہی تھی پاپا؟ جیسے کوئی بہت تکلیف میں ہو۔ ماہینور نے سوالات کی بوچھار کر دی۔ وہ دیکھیں پاپا۔ ماہینور نے سامنے اشارہ کیا تو لائٹس پھر جل اٹھی۔ خیام نے لائٹس کی جانب دیکھا اور پھر ماہینور کی طرف دیکھا تو وہ ماہینور اسے دھندلی دکھائی دینے لگی۔ خیام نے چھت کی طرف دیکھا تو اسے چھت پر درجنوں چھپکلیاں چپکی نظر آئیں۔ اب خیام کو باقی تمام کمرہ صاف دکھائی دے رہا تھا سوائے بچوں اور نیلم کے۔ مجھے تم لوگ دھندلے دکھائی دے رہے ہو، خیام نے نیلم سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ خیام اپنی آنکھیں مسل رہا تھا مگر عجیب بات یہی تھی کہ اسے سوائے نیلم اور بچوں کے سب کچھ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ سب لوگ خیام کی باہوں میں سمٹے ہوئے تھے۔ اچانک ماہرہ خیام کی باہوں سے نکلی اور اس نے کمرے کی کھڑکی کو زور سے ٹکر مار دی۔ ماہرہ! نیلم چیخی اور ماہرہ کو دونوں ہاتھوں میں بھر لیا۔ یہ کیا کر رہی ہو بیٹا؟ خیام نے پوچھا۔ بابا میں خود ہی کھڑکی سے ٹکرائی ہوں، ماہرہ نے روتے ہوئے کہا۔ اسے چہرے، ہاتھوں اور ماتھے پر چوٹ آئی تھی۔ سب کی توجہ اب ماہرہ کی جانب تھی تو ماہین کہیں غائب ہو گئی۔ ماہین کہاں گئی؟ خیام دائیں بائیں دیکھتا ہوا کمرے سے باہر نکل آیا۔ نیلم تم بچوں کو دھیان دو، میں ماہین کو ڈھونڈتا ہوں۔ سارا گھر ڈھونڈ لیا مگر ماہین کہیں نہیں مل رہی تھی۔ نیلم نے روتے ہوئے خیام سے کہا کہ خدارا اس گھر میں کسی اللہ والے کو لے آؤ ورنہ ہمارے بچوں کو کچھ ہو جائے گا۔ ہائے میری بچی پتہ نہیں کہاں چلی گئی، نیلم چلا رہی تھی۔ رات کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے لیکن ماہین کا ابھی تک کچھ پتہ نہ چل رہا تھا۔ وہ اچانک کہاں غائب ہو گئی؟ ماہین کے غائب ہونے کے بعد خیام یہ بات اچھے سے جان چکا تھا کہ جو کوئی بھی ہے اس گھر میں وہ اللہ رسول کا بالکل بھی ماننے والا نہ تھا، کیونکہ اگر ماننے والا ہوتا تو قرآن خوانی ہوتے وقت نقصان نہ ہوتا اور چیخ و پکار نہ ہوتی۔
سب نے وہ رات بے چینی سے ماہین کو تلاش کرتے ہوئے گزاری۔ صبح خیام مولوی ہارون سے ملنے چلا گیا، جنہوں نے اسے اپنے مرشد عابد حسین شاہ کا پتہ دیا۔ خیام، تم بھابھی اور بچوں کو سنبھالو، میں اور خضر مرشد کو لے آتے ہیں، گنسفر نے خیام سے کہا، جس سے اس نے مان لیا۔ اس دوران خیام اور نیلم نے سارا گھر اور تمام گرد و پیش چھان مارا، ایک ایک کمرہ، باغیچہ، گھر کا پچھلا حصہ، حتیٰ کہ تمام محلے، لیکن وہ کہیں نہیں ملی۔ اتنی جلدی، اتنا اچانک کیسے اتنی ننھی سی بچی غائب ہو سکتی ہے؟ تلاش کرتے کرتے خیام کی حالت قابل رحم ہو گئی تھی۔ نیلم اور بچے تو باقاعدہ روئے جا رہے تھے، کہاں جا سکتی ہے میری بچی؟ اس کو زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا؟ تقریباً 2 گھنٹے بعد گنسفر ایک باروب سفید داڑھی والے شخص کے ساتھ آتا دکھائی دیا۔ انہوں نے آتے ہی خیام کو کندھے پر ہاتھ رکھ کر حوصلہ دیا اور کہا کہ اللہ پر بھروسہ رکھو، وہی بہتر کرنے والا ہے۔ خیام نے ان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بتایا کہ اس کی بچی رات سے نہیں مل رہی، ادھر کچھ، بس اتنا ہی بول پایا تھا کہ عابد شاہ اپنے ہاتھ کے اشارے سے اسے رک جانے کا اشارہ کیا۔ مرشد نے گھر میں داخل ہوتے ہی پڑھائی شروع کر دی تھی۔ وہ جیسے جیسے سورہ جن پڑھ رہے تھے، ویسے ویسے ماحول گمبھیر ہوتا جا رہا تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے فضا سے آکسیجن ختم ہو رہی ہے۔ پڑھتے پڑھتے مرشد نے بتایا کہ بچی اس گھر کے قریب کسی قبرستان میں ہے، جسے وہاں جا کر ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ قبرستان نہر کے قریب گھنے درختوں کے پاس تھا، اس لیے خیام نے ٹارچ لے جانا کا سوچا۔ اس نے وہاں مزید پولیس والے بھی بلوا لیے تھے بچی کو ڈھونڈنے کے لیے۔ مرشد نے کہا تھا کہ آگ جلا کر جنگل سے گزرو، اس سے آسانی رہے گی۔ ماہین، کہاں ہو بیٹا؟ ماہین! خیام، خضر اور دوسری پولیس والے بچی کو قبرستان میں ڈھونڈ رہے تھے، جبکہ غزنی مرشد کے ساتھ تھا۔ اللہ اللہ کر کے آخر ماہین کا پتہ چل گیا۔ قبرستان کی غربی سمت ماہین بے ہوش حالت میں ایک پرانی ٹوٹی ہوئی قبر کے اندر سے ملی، لیکن اس کی حالت ایسی تھی کہ اس کے ہاتھ پاؤں مڑے ہوئے تھے اور گردن ایک طرف لڑک رہی تھی۔ ماہین کے کپڑے خون آلود تھے، جبکہ اس کے ہونٹوں پر بھی خون جمع ہوا تھا، بال گرد سے کٹے ہوئے تھے، چہرے پر بہت سی خراشیں تھیں۔ ماہین جس حالت میں تھی، اس کو دیکھ کر تکلیف کا احساس ہو رہا تھا۔ اسے جس نے دیکھا کانوں کو ہاتھ لگایا، لیکن خیام جان چکا تھا کہ وہ جس وجود کو اپنے ہاتھوں میں اٹھائے گھر کی طرف جا رہا ہے، وہ ماہین نہیں ہے۔ تو یہاں سے ہمارا 4تھا ایپیسوڈ کا سفر پورا ہوتا ہے، اور کمنٹس میں ضرور بتائیں آپ کو یہ کیسا لگا، کیونکہ آگے بہت کچھ باقی ہے۔ اور پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والے ایپیسوڈ آپ سے مس نہ ہو جائے۔ بائے بائے۔